جب دشمن دین کے نام پر فساد پھیلائے، معصوموں کا خون بہائے اور اسلام کے لبادے میں خوارج چہرے چھپائے تو خاموشی جرم بن جاتی ہے اور دفاع وطن عین عبادت کے مترادف ہو جاتا ہے۔ افغان طالبان کے نام پر جو گروہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں وہ دراصل فتنہ الخوارج کا نیا روپ ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی نہ صرف ایک ریاستی فرض ہے بلکہ شرعی فریضہ بھی ہے۔ اسلام نے ہر انسان کو اپنی جان، مال اور عزت کی دفاع کا حق دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 140 میں امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہارے مال کو چھیننے آئے تو اس سے لڑو، اگر وہ تمہیں قتل کر دے تو تم شہید ہو، اور اگر تم اسے قتل کر دو تو وہ جہنمی ہے۔ جب مال کے دفاع پر شہادت کا درجہ دیا گیا تو ریاست کے دفاع کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ مستند محدث امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمایا، جو شخص خوارج کی حمایت کرے، انہیں اسلحہ یا مال فراہم کرے یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھے، وہ بھی خوارج کے زمرے میں آتا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے ٹی ٹی پی کو پناہ دینا، اسلحہ فراہم کرنا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانا اسی فتنے کی علامت ہے۔ کیا پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعات میں افغانی باشندے ملوث نہیں پائے گئے؟ یقیناً افغانی ان دہشت گرد حملوں میں براہ راست ملوث تھے، کیونکہ پاکستان میں 2025 میں ہونے والے 2809 حملوں میں 126 افغانی مارے گئے اور ان میں 8 خود کش حملہ آور افغانی تھے۔ یہ وہی خوارج ہیں جنہوں نے پاکستان میں 90,000 شہریوں سمیت سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کیا، تو ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا اسلام کے منافی نہیں بلکہ عین اسلامی حکم کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت 33 میں فرمایا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ پاکستان نے پچھلے 5 سالوں میں افغان حکومت کو متعدد بار متنبع کیا، جس کا ثبوت وزیر دفاع اور ڈی جی آئی ایس آئی کے 2 دورے، نمائندہ خصوصی کے 5 دورے، سیکرٹری کے 5 دورے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا 1 دورہ، جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز، 225 بارڈر فلیگ میٹنگز، 836 احتجاجی مراسلے اور 13 ڈیمارچ شامل ہیں۔ مگر افغان طالبان رجیم نے فتنہ الخوارج کی سرپرستی ترک نہ کی۔ بالآخر جب پاکستان نے خوارجیوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کی تو افغان رجیم نے تمام سفارتی اور اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان پر بلا اشتعال حملے کیے، اور یہ حملے اس وقت ہوئے جب افغان وزیر خارجہ ملا متقی بھارت کے دورے پر تھے۔ کیا یہ اتفاق تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ واضح ثبوت تھا کہ بھارت کی پشت پناہی میں یہ تمام فتنہ پروان چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیر شرعی باطل یا تعصب پر مبنی جھنڈے کے نیچے لڑے، کسی قوم، گروہ یا عصبیت کی حمایت میں غصہ کرے یا انہیں دعوت دے یا ان کی مدد کرے اور اسی حالت میں قتل ہو جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہی حال آج ان عناصر کا ہے جو مذہب کے نام پر پاکستانی ریاست کے خلاف بندوق اٹھا رہے ہیں، مگر پھر بھی پاکستان نے مذاکرات اور ثالثی کے ذریعے مسئلے کا حل بھی تلاش کیا۔ اگر مذاکرات کے باوجود فتنہ الخوارج کی سرپرستی جاری رہی تو ریاست پاکستان کو اپنی عوام کے تحفظ کے لیے حرکت میں آنا پڑے گا، کیونکہ ریاست کے اقدامات کا مقصد انتقام یا جاریت نہیں بلکہ امن و امان کی بحالی اور عوامی حفاظت ہے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے پیغام پاکستان کی صورت میں واضح فتویٰ دیا تھا کہ اسلام کے نام پر مسلح بغاوت، خودکش حملے یا ریاست کے خلاف جنگ حرام اور فساد فی الارض ہیں۔ جہاد کا اعلان صرف اسلامی ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو اس کا حق حاصل نہیں، اور خوارج کے خلاف فکری اور انتظامی جہاد دینی تقاضا ہے۔ آج پاکستان جس جنگ میں ہے وہ کسی قوم یا قبیلے کے خلاف نہیں بلکہ یہ جنگ فتنہ الخوارج کے خلاف ہے، جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کا دفاع صرف فوج کا نہیں، یہ ہر پاکستانی کا ایمان ہے۔ لہٰذا پاکستان کا دفاع کرنا، فتنہ الخوارج کو ختم کرنا اور اپنے ملک کو محفوظ بنانا ایک شرعی، اخلاقی اور قومی فریضہ ہے۔